میں ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند آپ کے سامنے آج کل جو ایک نیوز چل رہی ہے جس کی وجہ سے السلام علیکم، آداب دوستو، میں ہوں شمس سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر خبر آپ تک۔ دوستو، جو خبر آج آپ سے ساجھا کرنے والے ہیں اور شیئر کرنے والے ہیں، دراصل وہ دارالعلوم دیوبند سے جڑی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ دارالعلوم دیوبند نے گستاخ نبی یتی نرسمہانند کو لے کر ایک بڑا بیان جاری کیا ہے، لیکن اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی جو خبر ہے اس کو دکھانے سے پہلے، جو وہاں کا لیٹر پیڈ جاری ہوا تھا اس کو دکھانے سے پہلے ہم آپ کو ایک اور خبر سے اوگت کرانا چاہیں گے۔ جہاں ایک طرف سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو رہی تھی کہ گستاخ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتی نرسمہانند کو جو ہے حراست میں لے لیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس طرح کی ایک خبر اچانک سے ایک سوشل میڈیا پر اور دیگر جگہوں پر گردش میں آئی تھی، جس کو لے کر تاکہ مسلمانوں کا جو ہے روش ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کو جو غازی آباد کے ڈی ایس پی ہیں انہوں نے سیدھے طور سے انکار کر دیا ہے اور اس کو نکار دیا ہے۔ ملت ٹائمز کی یہ خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں صاف طور پر لکھا ہے، ان کا بیان ہے کہ ہم نے یتی نرسمہانند کو حراست میں نہیں لیا ہے اور نہ ہی گرفتار کر پائے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے وہ کہاں ہے۔ سریندر ناتھ تیواری، ڈی ایس پی غازی آباد گرامین۔ اب آپ اندازہ کیجئے دوستو کہ جس طرح سے نامعلوم ہونے کا اور لاپتہ ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں، یہ ہندوستان کے اس راجیہ کی پولیس کر رہی ہے جو لگاتار ٹھوکوں کی راجنیتی جو پکڑو اور ٹھوکوں پر کام کرتی ہے اور لگاتار اس نیتی پر کام کرتی ہے جو یوگی کے رام راجیہ کا ہے، جس کو رام راجیہ کے نام پر بہت سی جگہوں پر ان پر غنڈہ راج ہونے کے بھی آروپ لگتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ یتی نرسمہانند کہاں ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ کیجئے گا دوستو کہ کس طرح سے جو صاف طور پر اس سے انکار کر رہے ہیں اور اس سے پوری طرح سے بری ذمہ ہے، اور مسلمان اس دھوکے میں تھے کہ ان کو حراست میں لے لیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوستو اتر پردیش کیا بلکہ پوری دنیا کے سب سے بڑا دینی ادارہ دارالعلوم دیوبند کی، جہاں سے یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے گستاخ نبی یتی نرسمہانند کے تعلق سے ایک بڑا بیان جاری کیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ بدبخت حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہر گستاخ پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بدتمیزی، بد کلامی اور گستاخی کے حدود کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان اس کے اوپر احتجاج بھی کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، قانونی کارروائی کے مطالبے کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہماری ایک ذمہ داری اور بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی خوبیوں کو، آپ کی شان کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کی تعریف تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر کی ہے۔ قرآن پاک کے متعدد آیات میں اللہ جل شانہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے درمیان تمہاری ہی لوگوں میں سے ایک رسول آ چکا ہے، جن کی صفات کی ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، جو چیز تمہارے لیے باعث تکلیف ہو، باعث مشقت ہو، باعث پریشانی ہو، وہ ان کو بہت گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارا بہت زیادہ بھلا چاہنے والے ہیں، حرص کی حد تک تمہارے خیر خواہ ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام ایمان والوں کے ساتھ بہت نرمی کرنے والے، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح جو آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس
میں اللہ جل شانہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو پورے عالم کے لیے، اس تمام جہان کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ یہ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اس نے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے کا، آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کا، یہ تو ابتدا سے سلسلہ چل رہا ہے۔ جب وحی الہی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سنائیے۔ یہ بالکل ابتدائے نبوت کے واقعہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو، بنی ہاشم کے لوگوں کو کوہ صفا کے دامن میں اکٹھا کیا، ان سے آپ نے کچھ گفتگو فرمائی، توحید کی دعوت دی۔ تو اس پر آپ کا سگا چچا ابو لہب بولا، تبّ لک سائر اليوم، لہٰذا جمع تھا نا، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کی بربادی ہو، تباہی ہو، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ جل شانہ نے آیت سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہی وہ تنہا بدبخت ہے جس کا نام کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر کر کے اس کے حق میں بد دعا کی گئی ہے کہ ہلاک ہو۔ اس نے چونکہ ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، لہٰذا جمع تنا، ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاک ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور خود وہ بھی ہلاک ہو۔ تو بدبخت حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ قریش کے لوگ جو مشرک تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذمت میں حجوں کے اشعار کہہ کر باندیوں کو یاد کراتے تھے، بازاروں میں گاتی پھرے۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں تو میں ان کے حجوں کا جواب دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیف بنسبی، میرے نسب کا کیا ہوگا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے ہی تھے، اور عرب کے لوگ جب کسی کے حجوں کرتے تھے، برائی کرتے تھے، تو خاندان کو گالی بکتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان کا جواب دو گے اور قریش کی مذمت بیان کرو گے تو میں بھی تو اسی میں سے ہوں۔ تو فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کو ان کے درمیان سے اس طرح نکال لوں گا بچا کر، جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے کہ آٹے میں سے اگر بال نکالا جائے تو اس پر آٹے کا معمولی سا بھی اثر نہیں ہوتا، اس طرح آپ کی شان کو میں بچا لوں گا۔ پھر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشہور قصیدہ کہا ہے جو آج بھی عربی ادب کا اور اسلامی نظم کا ایک شاہکار حصہ ہے۔ قصیدہ، امن یہدو رسول اللہ منکم وینصرہ ویمدحہ سواء فإن ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم وقاء۔ فرماتے ہیں قریش کو مخاطب کرتے ہوئے، امن یہدو رسول اللہ منکم وینصرہ ویمدحہ سواء، اے قریش کے لوگوں، تم میں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتے ہیں وہ، اور جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی مدح کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرماتے ہیں، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، میری جان، میرے باپ اور میری آبرو اور عزت سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے قربان ہے۔ میری جان بھی قربان، میرے آبا و اجداد بھی قربان، میری عزت و آبرو بھی قربان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے میں سب قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بخاری شریف میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ تم میں کا ایک شخص جو شاعر ہے اور وہ لغو باتیں نہیں کرتا، یعنی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ شعراء
बहुत सी लायानी बातें भी कहते हैं। तो कहते हैं मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो लफ्ज़ियात के शायर नहीं थे, ये ग़ज़वे मूता में शहीद हो चुके थे, इसलिए उनकी वफ़ात के बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा करते हैं। कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में इस तरह गोया है। वो कहते हैं कि यबीतु युजाफ़ी जंबहु अन फ़िराशिही इज़ा इस्तस्क़लत बिल मुशरिकीन मिनल मज़ाजिउ यबीतु यतलू किताबल्लाहि इज़न शक्क मारूफ़ मिनल फ़ज्र सातिउ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात इस तरह गुजरती है कि आपका पहलू बिस्तर से जुदा रहता है, अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर मुसलसल कुरान पाक की आयतों की तिलावत करते रहते हैं, जबकि मुशरिकीन कुफ़ार बोझल बनकर अपने बिस्तरों पर पड़े रहते हैं। तो ये सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का अमल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनक़बत, आपकी तारीफ़ और आपकी शान को बयान करने के लिए कभी शेर में कभी नसर में मजलिस के अंदर बैठकर उसका तज़किरा किया करते थे आपस के अंदर। हम आज इन बदतमीज़ों गुस्ताखों के जवाब के लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आली को अपने दरमियान बयान करें, आपकी सिफ़ात को बयान करें, आपकी सीरत को बयान करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। फरमाया कि यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में उसवा मौजूद है, नमूना मौजूद है उस शख्स के लिए कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन का यकीन रखता है और अल्लाह का खूब जिक्र करता है, उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में नमूना मौजूद है। उसवा ये तासी से बना है, तासी के माने पैरवी करना, नकल करना। उसवा उस चीज़ को कहा जाता है कि जिसको नमूना बनाकर उसकी नकल की जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली मुकम्मल उसवा बनाकर भेजी गई है, नमूना बनाकर भेजी गई है। आदमी ज़िंदगी के जिस मरहले में भी हो, जौन सा भी काम करना चाहे, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में अमली नमूना मिल जाएगा, आपकी हिदायत मिल जाएगी। आज हमारी एक महरूमी ये भी है कि हम दम भरते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का, इश्क का, फ़िदाकारी का, लेकिन आपका तरीक़ा और आपकी सुन्नत और आपका उसवा हमारी ज़िंदगी से निकला हुआ है। ये सिर्फ ज़ुबानी दावा है हमारा मोहब्बत का और अक़ीदत का। दावे ज़ोरदार करते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। जबकि ज़ाब्ता ये बयान किया गया है, तासिल इलाह व अंत तुज़हिरु हुब्बहु हाज़ा मुहालुन फ़िल क़ियास बदीउ, कि अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो और उसकी नाफरमानी करते हो, ये तो अक़ल के एतबार से बिल्कुल मुहाल है। लौ कान हुब्बुका सादिक़न ला अताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु युतीअहु। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम इताअत करते, क्योंकि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की बात को मानता है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें मोहब्बत है वाकई और ये हमारी ईमान का जुज़ है, तो अपनी तमाम चीज़ों के अंदर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को नमूना बनाकर उस पर अमल करना चाहिए। सीरत सिर्फ किताब से या बयान से ज़िंदा नहीं रहेगी, बल्कि अमली ज़िंदगी में जब सीरत आएगी तो वो ज़िंदा रहेगी और वो दूसरों के लिए नमूना बनेगी। आज भी गैर मुस्लिम अक़वाम किताबों के ज़रिए दीन को और इस्लाम को नहीं समझना चाहते, वो मुसलमानों की ज़िंदगी को देखकर समझना चाहते हैं। क्या वजह है कि कर्न अव्वल में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के कदम जिधर बढ़ गए, जिस इलाके में पहुँच गए, बस्ती की बस्ती दाखिल इस्लाम हो गई, हल्का बगोश इस्लाम हो गई। सहाबा किराम तो खैर बहुत ऊँचे थे। हिंदुस्तान में आम तौर से जो इस्लाम आया है वो बुजुर्गान दीन के ज़रिए से आया है।
اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے، تاجروں کے ذریعے آیا ہے۔ تاجر کشتیوں پر سوار ہو کر سمندر کے راستے سندھ کے ساحل پہ اترے ہیں اور انہوں نے تجارتیں کی ہیں۔ ان کی سچائی، ان کی امانت داری، ان کے وعدے پورا کرنے اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف اور رحم دلی کے معاملات نے لوگوں کو گرمیدہ بنا دیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اور لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے کہ لاکھوں آدمی ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ کیا چیز تھی؟ ان کے پاس دھن دولت تھا، زمین تقسیم کرتے تھے، روپیہ پیسہ دیتے تھے، کیا چیز تھی؟ ان کے اخلاق تھے، ان کے معاملات تھے، ان کا طریقہ زندگی تھا۔ آج ہم بھی دعوے کے اعتبار سے تو محبت کرنے والے ہیں، لیکن دیکھ لیں آج کل سیزن چل رہا ہے شادی بیاہ کا۔ میں آپ کے سامنے بخیہ نہیں ادھیڑنا چاہتا، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا جو مبارک طریقہ ہمیں عطا فرمایا تھا اور جس کو اپنی سنت کہا تھا کہ نکاح میری سنت ہے، کیا یہی طریقہ جو ہمارے درمیان رائج ہے، اسی طریقے کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی؟ آپ نے تو اتنا آسان بنا دیا تھا نکاح کو کہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ نکاح سے فارغ ہونا ہوتا تھا، کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، آپ کے قریب ترین صحابہ اپنا نکاح کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہیں، آپ کو خبر بھی نہیں۔ نہ انہوں نے اہتمام کیا کہ ہم تو حضور سے نکاح پڑھوائیں گے، نہ اس کے لیے کوئی اعلان کیا گیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت۔ 2 واقعے تو بہت مشہور ہیں۔ ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو غزوہ احد کے شہداء میں سے ہیں، اور یہ اپنے باپ کے تنہا بیٹے تھے اور باقی ان کی بیٹیاں تھیں۔ بعض روایات میں 9 کا تذکرہ ہے، بعد میں 7 کا، بعد میں 6 کا۔ اتنی بہنوں کی اکیلے بھائی تھے اور والد شہید ہو گئے اور بے انتہا مخروص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی خبرگیری فرمائی ہے، قرض خواہوں کے پاس سفارش لے کر گئے ہیں کہ باغ میں جو پھل آیا ہے تھوڑا سا لے لو، باقی قرضہ بعد میں لے لینا۔ یہودیوں کا قرضہ تھا مگر وہ مانے نہیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، طرح طرح سے آپ ان کی مدد فرماتے تھے۔ لیکن انہوں نے نکاح کیا مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے اور حضور کو خبر نہیں ہے کہ غزوے سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈالا اور پروگرام یہ تھا کہ صبح یہاں سے مدینے میں داخل ہوں گے۔ حضرت جابر نے فرمایا، یا رسول اللہ میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیوں؟ کہتے میں نے نکاح کیا ہے۔ تو اچھا، کس سے نکاح کیا ہے؟ کسی کنواری لڑکی سے یا سیبہ سے، یعنی مطلقہ یا بیوہ؟ کہنے لگی نہیں حضرت میں نے تو سیبہ سے نکاح کیا، باقرہ سے نکاح نہیں کیا ہے۔ تو میں تم تو جوان آدمی ہو، کسی کنواری سے نکاح کرتے؟ کہ یا رسول اللہ والد صاحب کی شہادت ہو گئی، میری 9 بہنیں ہیں، میں نے یہ نہیں چاہا کہ انہی جیسی کوئی ناتجربہ کار عورت گھر میں لا دوں، میں ایسی عورت سے نکاح میں نے کیا ہے جو ان کے لیے ماں کا کردار ادا کرے، ان کی خدمت کر سکے، یہ اشارت ہو۔ دیکھیے اتنے قریبی صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست ہیں، ان کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں، ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں، لیکن انہوں نے نکاح کیا ہے، حضور کو اطلاع نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، خوشحال صحابہ کرام میں سے، جب یہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔
یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجر، ایک مدینہ والے ایک مکے والے، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ بھائی یہ تمہارے بھائی ہیں، ان تمہارے ساتھ رہیں گے، ان کی خبر گیری کرنا۔ اس سلسلے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مہاجرین میں سے تھے، حضرت سعد ابن ربیع جو انصاری تھے ان کا بھائی بنا دیا گیا۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو لے کر گھر گئے، کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، اور مدینہ والے جانتے ہیں کہ میں مدینہ کے خوشحال ترین لوگوں میں سے ہوں، بہت باغات ہیں میرے پاس کھجوروں کے، بڑی زمینیں ہیں، اس میں سے آدھا آپ کا آدھا میرا، پورا کی پورا باغ جتنا بھی ہے وہ آدھا آپ کا آدھا میرا، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم ان میں سے جس کے بارے میں کہو میں اس کو طلاق دے دوں اور عدت گزر جائے گی تم اس سے نکاح کر دینا۔ کوئی نمونہ پیش کر سکتا ہے اس طرح کی ایثار کا؟ تو کسی بیوی سے عاجز نہیں تھے، لیکن کہتے کہ حضور نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے تو میری جائیداد بھی سب کی سب آدھی آپ کی، اور یہ بیوی بھی میری، کیونکہ وہ بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے۔ ادھر سے یہ ایثار تھا، ادھر سے یہ استغنا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ بھائی میں مکہ میں بھی تجارت کرتا تھا، مجھے ضرورت نہیں، اللہ تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، سب زمین جائیداد تمہاری اپنی، میں نہیں لوں گا، مجھے تو مدینہ کے بازار کا پتہ بتا دو، میں کچھ خرید فروخت کر کے کچھ کمائی کر لوں گا، اور اللہ تمہارے اہل و عیال میں گھر والی بھی برکت عطا فرمائے، کسی کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ بازار کا پتہ معلوم کر لیا، بازار آئے گئے، چند روز میں کچھ کمائی کر لی۔ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کپڑے کے اوپر کچھ پیلا پیلا سا دھبا نظر آ رہا تھا۔ عرب کی عورتیں کسر میں یا زعفران میں اپنے کپڑے رنگتی تھیں، اور خاص طور سے شادی کے بعد رخصتی کے لیے جو کپڑا استعمال کیا جاتا تھا وہ اس رنگ کا رنگا ہوا ہوتا تھا۔ اس رنگ کا کچھ دھبا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر نظر پڑا۔ بھائیو یا عبد الرحمن کیا معاملہ ہے، تمہارے کپڑوں کو پیلا پیلا دھبا کیسا نظر آئے؟ یا رسول اللہ تزوجت، حضرت میں نے نکاح کیا ہے۔ کہ کس سے نکاح کیا ہے؟ کہ ایک انصاری خاتون سے۔ تو مہر میں کیا دیا ہے؟ کہ 5 درہم کے برابر سونا دیا ہے، اور میں ولیمہ کرنا چاہے ایک بکری کے انہوں قربان کرنی ہے۔ یہ نہیں فرمایا مجھے خبر بھی نہیں، تم نے نکاح پڑھوا لیا، شادی کر لی، مجھے پتہ بھی نہیں دیا۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے 10 نمایاں صحابہ کرام میں تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ خلفاء راشدین جو 4 ہیں بالترتیب، ان کے بعد دینی حضرات کا درجہ ہے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اتنا آسان کر دیا تھا۔ اور آج ہم نے کارڈ پر تو نکاح من سنتی چھاپتے ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ خود ساختہ، اس قدر اس کے اندر پابندیاں رسم و رواج لگا رکھے ہیں جھوٹی عزت اور ناموری کے لیے، کہ اس نے نکاح اور شادی کو بوجھ بنا دیا ہے، جس کے بڑے خراب نتائج آ رہے ہیں۔ آج کتنی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، جہاں اس کے اسباب میں ان کا دین سے ناواقف ہونا، عقیدے اور ایمان سے ناواقف ہونا، یا اس کی عظمت اور اہمیت کا ان کے دلوں میں نہ ہونا ہے، والدین کی تربیت کی کوتاہی ہے۔ وہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے لڑکیوں کی شادی کے لیے جو پابندیاں لگا رکھی ہیں، اتنا جہیز ہونا چاہیے، جہیز تو خیر ہماری برادری میں الحمدللہ نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا، اتنا زیور ہو، اتنے جوڑے کپڑے ہوں، اور اتنی دعوت ہو، ناشتے کی دعوت میں یہ آئٹم ہو، اور شادی کے بعد کے نائٹ کے دعوت میں یہ آئٹم ہو۔ جب ایک پورا یہ نظام بن جائے گا تب نکاح کیا جائے گا، جس کی وجہ سے نکاح لیٹ سے لیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یا علی لا تؤخر ثلاثا، علی 3 چیزوں کو لیٹ مت کرنا، الصلاۃ اذا آنت، نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر مت کرنا، والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ تیار ہو کر آ جائے تو نماز اور تدفین میں تاخیر مت کرنا،
والأيم إذا وجدت لا كفوا، اور لڑکی جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور کوئی مناسب رشتہ آ جائے تو نکاح میں تاخیر مت کرنا۔ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ٹالتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، اس کے جذبات دوسرے رخ پر چلے جاتے ہیں، پھر حادثات پیش آتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس پس منظر میں عرض کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعریف کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن خود عمل کا جب نمبر آتا ہے اس میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس پہلو پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ جتنی ہماری زندگی میں سنت زندہ ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی، اتنا ہی چین، سکون اور راحت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔ چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں، لیکن راحت اور چین اسی کے اندر ہے۔ ہمیں اس اپنی چین اور اپنے راحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص نے جس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، اور اس سے پہلے رام گری مہاراج نے گستاخی کی، اس سے پہلے بھی، یہاں تک کہ یہ شخص اتنا گھٹیا قسم کا انسان ہے، آپ اندازہ کریں گے تو یہ کسی بھی دھرم کو ٹارگیٹ بنا دیتا ہے۔ یہ صرف اسلام کو ہی نہیں بناتا ہے۔ اگر آپ ان کے پرانے ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ اندازہ کریں گے کہ جو اتر پردیش کے مکھیہ منتری ہیں یوگی جی، ان کو بھی یہ برا بھلا کہتا ہے، ان کے بارے میں بھی انہوں نے اچھی بری باتیں، تمام طرح کی باتیں کر رکھی ہیں۔ یہاں تک کہ ہندو دھرم کو بھی انہوں نے گالیاں تک دے رکھی ہیں، اور بہت ہی گندے الفاظ سے ہندو دھرم کو بھی انہوں نے پکارا ہے، اور اس کے بارے میں بہت ہی گندے الفاظ کا پریوگ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ نفرت پروسنے والے لوگ اور کچھ نفرت پسند عناصر ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کی ڈھال بنے رہتے ہیں۔ فی الحال ان تصویروں میں اتنا ہی دوستو، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔